بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق تعلیم سے متعلق 18 موضوعات پر بات کرنی تھی، ان میں سے 4 موضوعات پر بات ہو چکی ہے آج، بلکہ اس سے پہلی ویڈیو میں نے بات کی تھی قرآن کریم کے حقوق سے متعلق۔ اس کے 5 امر بیان کیے گئے تھے۔ سب سے پہلا قرآن کریم پر ایمان لے کر آنا، دوسرے نمبر پر تھا قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تو اس سے متعلق کچھ باتیں ہو چکی ہیں تجوید سے متعلق۔ اب یہاں میں نے جو بات کرنی ہے، جو انتہائی اہم موضوع ہے کہ طلباء و طالبات کی تجوید بہتر بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس سے متعلق سب سے پہلے یہ ہے کہ معلم ہو یا معلمہ، اس کے لیے چاہیے کہ ہر طالب یا طالبہ کا سبق خوب دھیان اور توجہ سے سنیں۔ بس اوقات ہم توجہ نہیں کرتے ہیں اور طالب یا طالبہ وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی حرف کا مخرج۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ توجہ سے، دھیان سے سبق اس کا نہ سننا۔ آپ ایسا کریں کہ اس کی طرف کان قریب کریں اور اس سے کہیں کہ آپ پڑھیں۔ جب آپ کان اس کے قریب لے کر جائیں گے اور جب اس کا آپ سنیں گے کوئی حرف، تو اس میں باریکی آپ کو نظر آئے گی کسی حرف کے مخرج کے حوالے سے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کسی حرف کے مخرج کو سننے کے لیے کہ آپ اس کے قریب اپنا کان کریں اور اسے پڑھنے کا کہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی اصلاح کرنی ہے۔ تو غور سے سننا، توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا، یہ ایک انتہائی اہم امر ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ طلباء اور طالبات کی تجوید اور حروف کے غلط پڑھنے پر بار بار روک ٹوک کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کسی وقت روک ٹوک ختم کر دیتے ہیں تو بچے اس سے زیادہ سستی کرنے لگتے ہیں، لیکن جب آپ روک ٹوک شروع کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ پھر جب بھی وہ مطالعے کا سبق ہو یا حفظ سنانے کے حوالے سے اپنے سبق لے کر آتے ہیں یا ناظرہ کے حوالے سے وہ سبق لے کر آتے ہیں، تو ان کو معلوم ہوتا ہے روک ٹوک ہوگی، تو وہ بالکل جو ہے سبق اپنا پکا اور مضبوط سبق لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے کہ روک ٹوک کرنا۔ جس بھی کلاس میں روک ٹوک جتنی زیادہ ہوگی وہ کلاس بہتری کی طرف گامزن ہوگی، اور جس کلاس میں روک ٹوک ختم ہو جائے یا نہ ہونے کے برابر ہو تو بچے سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جس حرف کی اصلاح کرنی ہو اس کا مخرج بتائیں۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم پہلو ہے کہ ہم بچے کی اگر غلطی آتی ہے، مثال کے طور پر وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے، جیسے میں بھی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، واللیل اذا سجا، یا یہ آیت لے لیتے ہیں، ما ودعک ربک وما قلا۔ اب غلطی ہے ربکا، اس کاف پر جو زبر ہے اس کا زبر پورا نہ پڑھنے کی غلطی ہے، یا یہ ہے کہ کاف کا مخرج صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہم بچے کو بار بار کہلوا رہے ہوتے ہیں ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک ربک وما قلا۔ اب اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میری غلطی کہاں ہے، کس جگہ پر ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ جس حرف کو یا جس مخرج کو وہ غلط پڑھ رہا ہے اس جگہ پر آپ پینسل کے ذریعے سے چھوٹا سا نشان لگا دیں اور اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ کی یہاں غلطی ہے، آپ یہ حرف ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہیں، یا آپ اس جگہ مخرج کی غلطی کر رہے ہیں، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے۔ اور وہ جگہ بتانے کے بعد پھر آپ نے اس کو اس حرف کا مخرج بتانا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے تا ہے، دال ہے، طا ہے۔ اب کوئی بچہ ہے وہ پڑھ رہا ہے والنہار اذا تجلی، تجلی پڑھ رہا ہے اور تا ادا کرتے وقت وہ زبان باہر نکال رہا ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ تا دال طا پڑھتے وقت زبان کو باہر نہیں نکالنا ہے، بلکہ زبان کی نوک کو ہم نے دانتوں کے جڑ، اوپر والے 2 دانتوں کے جڑ پر لگانا ہے۔ اب آپ نے اس کو یہ ٹھیک طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ زبان کی نوک کو 2 دانتوں کے اوپر والے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانا ہے، یہ ہے تا دال طا کا مخرج۔ اب اس کو یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے، اب اس کو بتائیں، پین لیں اور پین ان کے دانتوں کے جڑوں میں لگائیں
اور زبان کا بتائیں اشارے سے کہ یہ زبان اس کی نوک کو اوپر 2 دانتوں کے جڑ پہ لگانا ہے. اور تو یہ طریقہ ہے کہ مخرج اس کو بتائیں، اس کے بعد پھر اس مخرج کے بتانے کے بعد اس پر ریاضت کرے، مشق کرے بار بار. چوتھے نمبر پر حروف کی صحیح ادائیگی کے لیے عملی مشق کرائی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے انتہائی اہم پہلو ہے. وہ اس طور پر کہ یہ جو پہلے 3 چیزیں گزر چکی ہیں، خوب دھیان و توجہ سے سننا، حروف غلط پڑھنے پر بار بار روک ٹوک کرنا، جس حرف کی اصلاح کرنی ہو اس کا مخرج بتانا. اب یہ ساری چیزیں اگر ہم نے کر بھی لی ہیں، لیکن اگر ہم نے عملی مشق نہیں کروائی تو یہ بالکل فضول ہے. سمجھو ہم نے ویسی بس بات کہی اور وہ اوپر سے گزر گئی. جب تک عملی مشق نہیں ہوگا تب تک اس بچے کے زبان پر اس حرف کا مخرج نہیں بیٹھے گا. بار بار جیسے بتا دیے وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. اب اس کو بار بار غنہ کا بتائیں، پھر تا کا مخرج کا بتائیں، را کا بتائیں، باریک ہے، ساری چیزیں بتا کر پھر اسے عملی مشق پہلے 1-2 مرتبہ آپ کہلوائیں، اس کے کان میں پڑھ کے بتائیں، پھر اپنے کان میں اس کا پڑھا ہوا سنیں 2 سے 3 مرتبہ، پھر اس کو دور بٹھا دیں اور اس پر اس کو پریکٹس کا کہیں بار 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 بار. تو یہ انتہائی اہم پہلو ہے. اس پر اگر ہم نے توجہ دے دی تو سمجھیں کہ ہماری کلاس انشاءاللہ 2 سے 3 مہینے کے اندر کافی اس میں چینجنگ آئے گی، کافی بہتری کی طرف جائے گی. اچھا، عملی مشق کے حوالے سے آگے کچھ باتیں میں ذکر کروں گا کہ ہم نے مخرج کس طریقے سے بتانا ہے. ہم آواز حروف کی ادائیگی بتائیں، جیسے ذا ہے اور ضا ہے، اسی طریقے سے اسی کے ساتھ جو آواز ملتی جلتی ہے، غاد کی ملتی جلتی ہے، زا کی ملتی جلتی ہے، تو یہ ہم آواز حروف ہیں. ہم آواز یعنی آواز ان کی ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس میں ہم ان کو بتائیں کہ ان کی آواز تو ایک جیسی ہے لیکن ان کا مخرج الگ الگ ہے. ذال کا مخرج الگ ہے، نرم ہے، زا کا مخرج الگ ہے، یہ سختی ہے، اور غاد کا الگ ہے، اور ضا کا الگ الگ مخرج ہے. یہ ان کے ٹوٹلی ہم آواز حروف ہیں اور ان کے مخرج الگ الگ ہیں. اسی طریقے سے سین ثا کا بتائیں کہ سین کا الگ مخرج ہے، ثا کا الگ مخرج ہے، آوازیں ملتی جلتی ہیں ان کی. تو یہ چیزیں بھی اہم ہے بچوں کو بتانا. یہاں آگے جو بات ہے حرکات کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، جیسے زبر زیر پیش ہے، اس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر با زبر با، یہ نہیں کرنا ہے. با زبر با یہ پڑھنا ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. با اس غلطی سے بھی بچوں کو بچانا ہے. تو اور زبر اور زیر اور پیش ان حرکات کو پورا پڑھنا. بس اوقات بچے پڑھتے ہیں مثال کے طور پر اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، ذال کے اوپر پیش پورا نہیں پڑھا گیا. اگر کوئی بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، ہم نے اس کی اصلاح کے لیے بس اوقات غلط پڑھا کے ان کو صحیح کرانا ہوتا ہے. ایک قاری صاحب مشہور قاری ہیں، اس دن وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ بچوں کو ہم نے غلط پڑھا کر بھی صحیح کرائیں یا صحیح پڑھا کر صحیح کرائیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم صحیح کرائیں. بس اوقات بچے نہیں سمجھتے. جیسے مثال کے طور پر ابھی غنے کی مقدار ہم بتاتے ہیں کہ 1 الف کی مقدار غنہ کرنا ہے. اب بچوں کو 1 الف آپ پڑھ کے بتائیں گے تو وہ تو آدھے سے کم پڑھ کر آپ کو سنائیں گے. تو اس وقت ہم نے غنے کی مقدار کو 4 سے 5 الف لے کے جائیں، تب جا کے بچہ جو ہے وہ 1 الف پہ آتا ہے. تو یہ بات تجربے سے تعلق رکھتی ہے کہ بندہ اپنا تجربہ اس میں استعمال کرتا رہے. تو غلط پڑھا کر صحیح کرائیں یا صحیح پڑھا کر صحیح کرائیں، بچوں کو ہم نے بس صحیح کروانا ہے. حروف مدہ واو الف یا، واو سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر. اس صورت میں ان کو اپنی مقدار کے بقدر کھینچنا. جیسے مثال کے طور پر با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. تو اتنا ان کی مقدار ہے، اس کو کھینچنا. جلدی با بو بی یہ نہیں، با بو بی یہ اس کی مقدار ہے. آیت کے درمیان میں وقف اور اعادہ میں غلطی کرنا
کم و بیش کچھ اساتذہ ہوں گے جو اس بات کو توجہ دیتے ہیں، اکابر اساتذہ اکثر ان کو توجہ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک تجربے سے بات رکھتی ہے کہ جتنا استاذ پرانا ہوتا جاتا ہے ان چیزوں کی طرف، باریکیوں کی طرف ان کی توجہ جانب جاتی ہے. شروع میں ایک استاذ کی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن جتنا تجربہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں نظر میں آتی ہیں. تو وقف کرنے کا طریقہ، بعض بچوں کا وہ سانس چھوٹا ہوتا ہے، ان کو آیت کے درمیان میں آپ وقف کروائیں، جس میں جو ہے آپ وقف کا طریقہ بھی بتائیں کہ اس طریقے سے وقف کرنا ہے، اور پھر دوبارہ جب اس کو سٹارٹ کرنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے، وہ چیز بھی آپ ان کو بتائیں. وقف اور اعادہ یہ بھی ایک انتہائی اہم پہلو ہے. تو یہ چیزیں تھی تجوید سیکھنے کے حوالے سے انتہائی اہم باتیں تھی. میں نے کہا عرض کروں گا انشاءاللہ. تو یہ ساری میں نے باتیں عرض کر دی ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، خوشحالی، امن، سلامتی میں رہیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.